جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج مسلم امہ کو، اس برائے نام مسلم امہ کو ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اور اس کربلا میں یزیدیت کے سامنے ایران اکیلا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلم امہ، اس برائے نام مسلم امہ کو جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ آج شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی سے بالا تر ہو کر سوچنے اور ایک ہو کر کچھ کرنے کا وقت ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بلا جواز مسلط کردہ جنگ میں کیا ہوا یہ تو ضرور بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 1 مہینہ ہو چکا اس جنگ کو، اور اس جنگ میں اصل حقیقت کیا ہے اس جنگ کی، اور اس جنگ سے جو چند حقائق نکلے ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جنگی میدان اور جنگ کی حقیقتوں سے پردہ اٹھانے سے پہلے اور اس حوالے سے کچھ بتانے سے پہلے 2 بڑے اہم موضوع۔ ایک، جب 9 مئی ہو رہا تھا تب عمران خان کے بیٹے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جا رہے تھے۔ یہ کہا ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے۔ اسی ایک فکرے پر آج اس موضوع کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، جو 2 دن پرانا موضوع ہے۔ جب 9 مئی ہو رہا تھا تب عمران خان کے بیٹے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جا رہے تھے، یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے۔ قاسم خان کے نام سے ایک جھوٹا فکرہ یا جھوٹی چیز منسوب کر کے جس طرح حکومتی وزراء نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، کیا اس پر پیکا ایکٹ ان وزیروں پر لگتا ہے؟ اس موضوع پر آج بات کرنی ہے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ FIA کی ٹیمیں گرفتاری کی کوششوں میں لگ گئی ہیں۔ ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی میرے پسندیدہ اداکار اور بہت ہی اچھے انسان حمزہ علی عباسی کی بڑی بہن ہے، اور میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی نے بتایا کہ جب حمزہ پیدا ہوا تب میں 9 سال کی تھی، اور میں اسے اٹھا کر پیدا ہونے کے بعد پورے ہسپتال کے میں پھری، ہر کمرے میں بھاگ کر گئی اور بتایا کہ میرا بھائی پیدا ہوا ہے، اور میں نے اسے ماں بن کر پالا، اس کے ڈائپر بھی تبدیل کیے، اور جب یہ چھوٹا تھا تب بیمار تھا اور بہت موٹا تھا، لیکن اللہ نے اس کو نئی زندگی دی اور اس نے محنت کی اور یہ مقام حاصل کیا۔ حمزہ علی عباسی کا نام بھی مبینہ طور پر اس کیس میں لیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی پر کیس کیا ہے، اور اس کیس میں کتنا دم ہے، اس پر آج بات کرنی ہے۔ اور ان دونوں موضوعات جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں، ایک کرپشن کے حوالے سے ہے، گو کہ اب کرپشن پر بات کرتے ہوئے، منی لانڈرنگ پر بات کرتے ہوئے، آمدنی کچھ اور ظاہر کچھ اور، مطلب باطن کچھ اور ظاہر کچھ اور پر بات کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو ہیں یہ کل تک سارے نیب کے ملزم اور مجرم تھے، آج سارے باعزت ہیں۔ کل تک یہ نیب کی حراست میں تھے، آج اقتدار گاہوں میں ہیں۔ شہباز شریف صاحب پر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن یہ وزیر اعظم بن گئے۔ حمزہ شہباز پر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ تو کیا کرنا کرپشن پر بات کر کے، لیکن بہرحال ایک خبر تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ جب 9 مئی ہو رہا تھا تب عمران خان کے بیٹے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جا رہے تھے۔ پہلے اس کیس کا
اس فکرہ یا اس پریس کانفرنس جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کی اور اس میں یہ جو فکرہ بولا، اس کا پس منظر سن لیجئے۔ قاسم خان عمران خان کے بیٹے ہیں، وہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کونسل کے سامنے گئے، پیش ہوئے، یا وہاں جا کر انہوں نے تقریر کی اور بتایا کہ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور عمران خان اس وقت کن حالات میں ہیں جیل میں، پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کہا کہ میرے باپ کو 1000 دن ہونے کو آ رہے ہیں جیل میں، اور 3 سال سے میں اور میرا بھائی اپنے باپ سے مل نہیں پا رہے۔ اور پھر انہوں نے ایک فکرہ بولا کہ پاکستان کو یورپی یونین نے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دے رکھا ہے۔ جی ایس پی پلس ہوتا ہے کہ ایک ایسا سٹیٹس جس میں ہماری جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں، ہمارے جو تاجر ہیں، ان پر ڈیوٹیاں کم ہوتی ہیں، ٹیکس کم لگتا ہے۔ یہ ایک خاص سٹیٹس یورپی یونین دیتا ہے، اور اس سٹیٹس کو لینے کے لیے کسی ملک کو 27 اقدامات کرنے ہوتے ہیں، 27 ان کی شرطیں پوری کرنی ہوتی ہیں، جس میں انسانی حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں، مزدوروں کے حقوق، بہتر طرز حکومت اس ملک کو، بہتر گورننس، بہتر شفاف گورننس کرنی پڑتی ہے۔ تو قاسم خان نے کہا کہ اس پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے، اسے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی چاہیے، یہ فکرہ بولا۔ اس پر ہمارے ملک میں شور مچ گیا۔ عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اور وزیروں نے، ان کے حکومت کے ترجمانوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ قاسم خان جو عمران خان کے بیٹے ہیں، انہوں نے باپ کی قید اور باپ سے جو ہونے والا سلوک ہے اس کو سامنے رکھ کر اقوام متحدہ میں یہ ایسی کوشش کی کہ پاکستان سے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ یورپ واپس لے لے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ قاسم خان جو عمران خان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک جملہ بھی نہیں بولا کہ پاکستان سے یہ جی ایس پی پلس جو یورپ ہے یا یورپی یونین ہے، یہ سٹیٹس واپس لے۔ قاسم خان تردید کر چکے ہیں اس بات کی۔ بی بی سی اور ڈان نیوز دونوں نے کہا ہے، دونوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ قاسم خان سے جو منسوب فکرہ حکومتی ترجمان اور حکومتی وزراء بتا رہے ہیں، یہ جھوٹ بتا رہے ہیں۔ قاسم خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ قاسم خان نے خود بھی کنفرم کیا، اور بی بی سی اور ڈان نیوز قاسم خان کی بات کو کنفرم کر چکے کہ ایسا کوئی فکرہ نہیں بولا گیا۔ جو ویڈیو شیئر کی قاسم خان نے اپنے سوشل میڈیا پر، اس میں بھی ایسا کوئی فکرہ نہیں ہے، اور جو ویڈیو کلپ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس میں بھی ایسا کوئی فکرہ نہیں ہے۔ اور زلفی بخاری جو وہیں تھے، انہوں نے الٹا یہ فکرہ بولا کہ پاکستان سے یورپی یونین کو جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ملکی بقا کے لیے بہتر ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے بہتری کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا نہیں لینا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جھوٹ اور بولنا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا عام ہے، لہٰذا عطا تارڑ صاحب نے دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور کلابے ملائے کہ یہ ملک دشمنی ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف بولے ہیں قاسم خان، اور پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ یہی ہے۔ اور اسی پر عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ایک فکرہ بولا کہ جب 9 مئی ہو رہا تھا تب عمران خان کے بیٹے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جا رہے تھے۔ ایک خاتون وزیر کا، ایک غیر سیاسی خاتون جمائمہ خان، اور ان عمران خان کی مبینہ بیٹی وہ بھی غیر سیاسی، ان کے حوالے سے یہ جملہ بولا عظمہ بخاری صاحبہ نے، جو ہر چوتھے دن پاکستان تحریک انصاف سے یہ شکوہ کرتی ہیں کہ وہ مریم نواز کو بحیثیت خاتون ٹارگٹ کرتے ہیں، ہماری خواتین کا احترام نہیں کرتے۔ اور مسلم لیگ کی زیادہ تر سوشل میڈیا کمپین اسی پر ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کلچر خراب کر دیا ہے اور اب وہ ہماری خواتین پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہیں کہ جب 9 مئی ہو رہا تھا تب عمران خان کے بیٹے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جا رہے تھے۔ 9 مئی کو کہاں ملایا انہوں نے؟
اس حکومت کا پرابلم ہی یہی ہے، کوئی بات ہو 9 مئی کڈ کے سامنے رکھ دیتے، کوئی بات ہو مر کا حق کڈ کے سامنے رکھ دیتے، کوئی بات ہو ملک دشمنی اور ملک کی سلامتی کو کڈ کے سامنے رکھ دیتے۔ عطا تارڑ صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ، ملک دشمنی یہ نہیں ہوتی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے، یہ ملک دشمنی نہیں ہے۔ ملک دشمنی یہ ہے کہ آپ نے الیکشن مینڈیٹ چرایا، الیکشن مینڈیٹ چرانا ملک دشمنی ہے، یہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے۔ جمہوریت کا جنازہ پڑھانا ملک دشمنی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب۔ عدلیہ تباہ کرنا ملک دشمنی ہے، صحافت پر پیکا ایکٹ لگانا ملک دشمنی ہے، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لانا ملک دشمنی ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیمیں کر کے دھاندلی ٹربیونلز کو فارغ کرنا ملک دشمنی ہے، نیب ترمیمیں کر کے خود کو بچانا ملک دشمنی ہے، بلا امتیاز احتساب نہ ہونے دینا ملک دشمنی ہے، جلسہ جلوس قانون سازیاں کرنا کہ اپوزیشن جلسہ جلوس نہ کر سکے، یہ ملک دشمنی ہے، آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانا ملک دشمنی ہے، اور انسانی حقوق کا نہ ہونا ملک میں یہ ملک دشمنی ہے، اور فارم 47 کی حکومت بنانا ملک دشمنی ہے، پارلیمنٹ کے تقدس پر ضربیں لگانا ملک دشمنی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کی نشاندہی اگر کوئی کرے تو وہ ملک دشمنی نہیں ہوتی، اور ملک کی سلامتی کوئی اتنی چھوئی موئی نہیں ہے کہ آپ ہر چوتھے دن یہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پر تھوڑا سا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، وہ سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ مسلم لیگ پر تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے، یہ ملک کی سلامتی لا کر آگے رکھ دیتے ہیں۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ، آپ تو خاتون ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے ایک غیر سیاسی ماں اور غیر سیاسی بیٹی اور بہن کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ وہ نائٹ کلبوں میں جا رہے تھے جب 9 مئی ہو رہا تھا؟ آپ کیا وہیں موجود تھیں 9 مئی والے دن جب آپ دیکھ رہی تھی کہ یہ نائٹ کلبوں میں آ جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے بیٹے کی ماں اور بہن آپ کے جو 10-11 ارب کا گلف سٹریم جیٹ ہے اس میں بیٹھ کے نائٹ کلبوں میں گئی ہوں گی، تبھی تو آپ کو اتنا یقین ہے کہ وہ نائٹ کلبوں میں گئی تھی۔ وہی جہاز جو آپ نے 10-11 ارب میں لیا، جس کا سالانہ خرچہ 86.5 کروڑ ہے، جس کے پائلٹ ڈالروں میں تنخواہیں لیتے ہیں، اور جو پر اسرار طور پر ویانا آ جا چکا ہے۔ ہمیں تو وہ لسٹ نہیں ملی کہ ویانا کون آیا کون گیا اور جہاز کیوں گیا، ہمیں تو وہ لسٹ نہیں ملی جس میں کہ مریم نواز جاپان کس کو ساتھ لے کے گئیں، برازیل کس کو ساتھ لے کے گئیں، اور جنیوا کس کو ساتھ لے کے گئیں، تھائی لینڈ کس کو ساتھ لے کے گئیں، دبئی کارڈ دینے اپنے خرچے پہ گئیں یا سرکاری خرچے پر گئیں۔ ہمیں تو وہ پیسنجر لسٹیں اور یہ تفصیلات نہیں ملی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مل گئیں نائٹ کلبوں کی تفصیلات۔ لگتا ہے کہ اسی جہاز میں گلف سٹریم اس 19 سیٹوں والے لگژری جہاز میں بیٹھ کے عمران خان کے بیٹے کی ماں اور بہن نائٹ کلبوں میں گئے ہوں گے، تبھی آپ کو اتنا یقین ہوگا۔ جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹا پراپیگنڈا کرنا، خدا کے لیے بخش دیں اس ملک کو۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، اور یہ ملک جب سے آپ لوگوں کے ہتھے چڑھا ہے، آپ نے اس ملک کا اور اس قوم کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے، ریڑھ مار دی ہر ادارے کی، ہر عہدے کی، اور ہر رسم و رواج اور اخلاقیات کی۔ کیا کہوں؟ دوسرا موضوع ہمارا جو آج ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی کی گرفتاری کی کوششیں شروع ہو چکی، FIA کی ٹیمیں گرفتاری کی کوششوں میں لگ گئیں۔ معروف ڈرماٹولوجسٹ مطلب سکن ڈاکٹر، سکن کی کمال کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی، اور سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتی ہیں، ٹک ٹاکس کے حوالے سے، ٹک ٹاک اور باقی سوشل میڈیا پر۔ ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی پر الزام ہے کہ ایک تو بنا رجسٹریشن کے وہ کلینک چلا رہی تھی، یعنی غیر قانونی کلینک چلا رہی تھی۔ ان کے 22 بینک اکاؤنٹس، جن میں ایک خبر ہے کہ 25
ارب کا ٹرن اوور ہے، ان اکاؤنٹس میں 25 ارب آئے گئے ان 22 اکاؤنٹس میں، جبکہ ان کی ظاہر شدہ سالانہ آمدن 4 سے 6 لاکھ ہے۔ مطلب سالانہ آمدن جو ظاہر شدہ ہے وہ 4 سے 6 لاکھ ہے، جبکہ 22 اکاؤنٹس ہیں بینک اکاؤنٹس، اور ان میں 25 ارب آئے گئے، جمع ہوئے نکلے۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ منی لانڈرنگ اور 2.5 ارب کے لین دین کا مقدمہ خارج کرنے کی ان کی درخواست خارج کر دی، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی کی 3 درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا اور ریلیف بھی دیا۔ ایک تو درخواست پر انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ قانون کے مطابق شفاف تحقیقات آپ جاری رکھیں، فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت تحقیقات جاری رکھیں۔ تاہم عدالت نے ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی پر جو منی لانڈرنگ مقدمے میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو کیس تھا اور جو تحقیقات تھیں، ان کو غیر قانونی قرار دے کر ایف آئی اے سے کہا کہ آپ نے کیس میں طے شدہ قانونی طریقہ کار کی پیروی نہیں کی اور اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ ایف آئی اے نے ان پر 2 مقدمے کر رکھے ہیں، منی لانڈرنگ اور 2.5 ارب روپے کے لین دین کا تنازع کا مقدمہ۔ کہیں ان 25 ارب کا ٹرن اوور ہے اور دوسری طرف 2.5 ارب کا بھی ہے، مگر بات اربوں میں ہے، جبکہ سالانہ جو ظاہر آمدن ہے وہ 4 سے 6 لاکھ ہے۔ ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی پر الزام ہے کہ غیر قانونی طور پر رقمیں انہوں نے امریکہ اور دبئی منتقل کیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ حوالہ ہنڈی اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے منی لانڈرنگ کے بظاہر شواہد موجود ہیں۔ ایف بی آر حکام کے مبینہ کردار کا تعین بھی کیا جائے گا آگے چل کر۔ ایف آئی اے ضرورت پڑنے پر اکاؤنٹس فریز کر سکتی ہے اور وہ ڈی فریز کرنے کا بھی اختیار اسے دے دیا گیا۔ اب اگر مختصر کر کے آسان لفظوں میں ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی کے کیس کی بات کروں تو ہنڈی حوالہ کے ذریعے الزامات جو ہیں مبینہ طور پر ہنڈی حوالہ کے ذریعے لاکھوں ڈالر درہم بیرون ملک منتقل کرنا، اپنی والدہ سابق ایم پی اے نسیم چودھری اور بھائی حمزہ علی عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹس کھلوانا، 13 لاکھ ڈالر سے زائد رقم باہر بھجوائی گئی، ایف بی آر کو پتہ تک نہ چلا۔ 2 لاکھ ڈالر کی جو رسیدیں پیش کی گئیں وہ ان کے ڈرائیور اور دوستوں کے نام پر تھیں۔ تحقیقات میں کچھ کمپنیوں کے نام سامنے آئے، مگر ان کمپنیوں کو ڈاکٹر فضیلہ علی عباسی کی ظاہر کردہ آمدن سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ٹیکس گوشواروں میں رقمیں ظاہر نہیں ہوئیں۔ یہ الزامات ہیں۔ اربوں کی ٹرانزیکشن اور سالانہ آمدن 4 سے 6 لاکھ۔ یقین کریں حیرت مر چکی ہے۔ اس کیس کو چھوڑ دیجئے، یہ کیس آپ ایک سائیڈ پہ رکھیے، یہ کیس چل رہا ہے، پتہ چلے گا کیا ہونا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کل تک مجھ سمیت ہم روز بتایا کرتے تھے کہ شہباز شریف اینڈ فیملی کا جو ٹی ٹی سکینڈل کیس ہے وہ کتنا ڈاکومنٹڈ کیس ہے۔ اچانک درمیان میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر کے کیس ختم، اور وہ جو جج تھا جو بری ہوا، جس نے بری کیا، وہ وزارت اطلاعات میں اس کو پتہ نہیں چیف کمشنر انفارمیشن لگا دیا گیا۔ اسی طرح آصف علی زرداری صاحب پہ کتنے کیس تھے۔ اب تو خیر سے آئینی ترمیم ہو چکی ہے کہ ان کو تاحیات استثناء ہے۔ ویسے یہ ہمارے سرکاری محکمے ہیں، ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ جس ملک میں آصف علی زرداری کو تاحیات استثناء مل چکا ہو کہ ان کو کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی، کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا، صدر ہونے پر بھی اور ہونے کے بعد بھی، وہاں کیا یہ ہر روز کسی نہ کسی کا مقدمہ لے کے آ جاتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر والے سارے بڑے کبھی ملزم اور مجرم تھے۔ نواز شریف صاحب کیا تھے؟ مجرم تھے۔ آج مسلم لیگ کے صدر ہیں اور 20 کے قریب گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں ہوتی ہیں۔ ویسے میں حیران ہوں، ہمیں کہا گیا تیل کی بچت کریں، گیس کی بچت کریں، ورک فرام ہوم کریں۔ شہباز شریف صاحب کا پروٹوکول دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کا پروٹوکول دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کا پروٹوکول دیکھ لیں، اور باقی سارے وزراء کا اور جعلی شہزادے اور شہزادیوں کو پروٹوکول دیکھ لیں۔ تو جس ملک میں آصف علی زرداری صدر ہو وہاں کرپشن کا مقدمہ اور کرپشن پر بات کرنا تو ظلم ہے۔ جس ملک میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو وہاں کرپشن کی بات کرنا ظلم ہے۔ اور جس ملک میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کر حکومت چلا رہے ہوں
वहाँ क्या करप्शन की बात करना। ये एक दूसरे को करप्ट कहते कहते इनकी उम्रें गुजर गई, आज मिलकर हुकूमतें चला रहे हैं। और IMF की रिपोर्ट है कि अभी करप्शन मौजूद है और हर सतह पर मौजूद है, और खैर से 6.5 GDP का करप्शन की नज़र हो जाता है। और इट पट्टो थल्लू करप्शन दा केस, और सारे केस एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म। लेकिन चूंकि डॉक्टर फजीला अली अब्बासी की ये ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, वरना इस मुल्क में लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म ऊपर से नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और शरीफ वही है जिसको चांस नहीं मिला, या थोड़े से लोग जिनको कोई खौफ खुदा है, कब्र का खौफ, आखिरत का खौफ। वरना बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनको शायद यकीन हो गया है कि यही दुनिया, इसके बाद कोई दुनिया नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कब्र नहीं, कोई जज़ा सज़ा नहीं। तो वापस आते हैं अपने मौजू पर। बड़ा मौजू, पूरी दुनिया का मौजू, अमेरिका इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा बिला जवाज़ जंग। और इस जंग में खैर से कुछ हकीकतें हैं, और वो हकीकतें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि सदर ट्रंप मज़ीद 10,000 फ़ौजी मशक़ वस्ता में भेजने पर गौर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम बड़ी बेसब्री से ज़मीनी जंग का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 लाख फ़ौजी और करोड़ों ईरानी तैयार हैं ज़मीनी जंग के लिए। आएँ खार्ग पर, जज़ीरा खार्ग पर कब्ज़ा करें, आएँ हमारे तवानाई सेक्टर को तबाह करें, फिर हम बाबुल मुंदब अबनाए हुर्मज़ की तरह बंद करेंगे, और इस पूरे खित्ते के तवानाई तनसीबात को पर हमला करेंगे। और फिर जब दू बदू हमसे अमरीकी लड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि लड़ाई होती क्या है। ईरान की जिम्मेदारी है कि मुझे कायल करे जंग बंदी पर। सदर ट्रंप ने ख्वाहिश का इज़हार किया, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। और सदर ट्रंप वही हैं जिन्होंने कहा कि पता है हमने ईरान पर हमला क्यों किया। मार्को रूबियो ने वैसे इस ख्याल के पीछे है, लेकिन सदर ट्रंप ने भी एक मरतबा प्रेस में बताया, पता है हमने ईरान पर हमला क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और फिर जवाबी तौर पर हमें यह भी मालूम पड़ गया था कि ईरान ने अमेरिका पर हमला करना है। लिहाजा हमने सोचा कि हम पहले ही इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दें। ऐसे ही पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे ही जैसे कल सदर ट्रंप कह दें कि पता है मैंने ग्रीनलैंड क्यों मांगा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ग्रीनलैंड ने कुछ अरसे बाद ये कहना था कि अमेरिका हमारे हवाले कर दो। और पता है मैंने वेनेजुएला के सदर मादुरो और उसकी एहलिया को क्यों अगवा करके अपनी जेल में पहुंचाया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कुछ अरसा बाद वेनेजुएला के सदर ने मुझे और मेरी एहलिया को अगवा करके तो अपनी जेल में पहुंचाना था। और पता है कनाडा को हमने क्यों कहा कि हमारा सूबा है, होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कुछ अरसे बाद कनाडा ये कहने वाला था कि अमेरिका हमारा सूबा होना चाहिए था। ये हैं सदर ट्रंप। और ऑपरेशन वादा सादक 4 हमलों की 86वीं लहर ईरान की जारी है। इसराइल पर हमले, खित्ते में अमरीकी अड्डों और एयरबेसों पर हमले ईरान के जारी हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की बमबारी ईरान पर जारी है। और अब वो तवानाई सेक्टर के साथ साथ कुछ फैक्ट्रियों को और सिविलियन सेटअप को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस जंग में कुछ हकीकतें उभर कर सामने आई हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको ये हकीकतें। पहली हकीकत ये है कि अमेरिका के पास हमले का कोई जवाज़ नहीं था, और अब हकीकत ये है कि अमेरिका को हमले रोकने का भी कोई जवाज़ नहीं मिल रहा। हकीकत ये है कि आज इस घड़ी तक ईरान जीत चुका है ये जंग, अमेरिका और इसराइल ये जंग हार चुके हैं। क्यों? इसलिए कि ना रिजीम चेंज हुआ ईरान में, ना बगावत हुई, और ना ईरान ने सरेंडर किया। हकीकत ये है कि ईरान ने जंग को खित्ते की जंग बना दिया और पूरी दुनिया की जंग बना दी है। और हकीकत ये है कि कल तक अमेरिका का हदफ क्या था? ईरान में रिजीम चेंज, और आज हदफ क्या है? अबनाए हुर्मज़ को खुलवाना। और हकीकत ये है कि सदर ट्रंप गैर मशरूत सरेंडर चाहते थे ईरान से,
اور اب صدر ٹرمپ ایران سے مذاکرات چاہتے ہیں، بات چیت چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ہر تیسرا شخص اس جنگ کے خلاف ہے۔ 50% امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ فرسٹ سے اسرائیل فرسٹ تک یو ٹرن مارنے والا ٹرمپ، اور جنگوں سے امریکہ کو نکالوں گا سے جنگوں میں امریکہ کو دھکیلنے والا ٹرمپ ایران پر اس لیے حملہ آور ہوا کہ وہ ایپسٹینز فائل سے توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ آدھی سے زیادہ امریکی آبادی کہہ رہی ہے یہ بات، اور حقیقت یہ ہے کہ کرپشن مقدموں میں نااہلی کی طرف بڑھتے نیتن یاہو، جو عالمی عدالت انصاف کے مجرم ہیں، ان کے خلاف اسرائیل میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو سے جان چھڑائیں، خود کو جنگوں سے بچائیں، اسرائیلی نعرے مار رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں نیتن یاہو کی سیاست دی اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور مجھے اگر ایران ڈٹا رہا، کھڑا رہا، تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایران میں تو ہو سکتا ہے رجیم چینج نہ ہو، لیکن امریکہ اور اسرائیل میں رجیم چینج ضرور ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات تو ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، جنگ بندی ضروری ہے، مگر ہمارے لوگ کیوں نہیں یہ کہتے، اور یہ دنیا کیوں نہیں کہتی، اور بین الاقوامی ادارے کیوں نہیں کہتے، اور ملک کیوں نہیں کہتے کہ صدر ٹرمپ ظالم ہے، جارح ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر چکا ہے، ٹرمپ انسانیت کا ملزم ہے، نیتن یاہو عالمی عدالت انصاف کا مجرم ہے؟ کیوں دنیا یہ بات نہیں کر رہی، اور کیوں دنیا یہ بیانیہ نہیں بنا رہی؟ حقیقت یہ ہے کہ سب کو اپنے مفادات پیارے ہیں، سب اپنے اپنے خوفوں اور اپنے اپنے ڈروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، خلیجی ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ یہ کہنے والے یہ نہیں کہتے کہ امریکہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ اگر خلیجی ممالک کی خود مختاری ہے تو ایران کی بھی خود مختاری ہے۔ ایران کو بھی تو دیکھیے، جس پر قیامت صغریٰ برپا ہے، اس کا رہبر شہید کر دیا گیا ہے، اس کے 4000 کے قریب بے گناہ لوگ مار دیے گئے ہیں، مناب میں 150 بچیوں سمیت، اور اس کی مرکزی قیادت قتل کر دی گئی ہے، اور ابھی تک وجہ نہیں ملی کہ یہ سب، قاتلوں کے پاس بھی کوئی وجہ نہیں کہ یہ سب کیوں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران مذاکرات کرے، امریکی آفر قبول کرے، مگر کوئی ہے جو صدر ٹرمپ کی گارنٹی دے؟ کوئی ہے جو یہ گارنٹی دے کہ صدر ٹرمپ اپنی زبان سے نہیں پھریں گے؟ کوئی ہے جو یہ گارنٹی دے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو معاہدہ کر کے پھر حملہ آور نہیں ہوں گے ایران پر؟ اور کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے سکے کہ جب 2 مرتبہ مذاکرات کامیابی کے قریب تھے تو 2 مرتبہ حملہ آور کیوں ہوئے امریکہ اور اسرائیل ایران پر؟ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ کون سی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں جس پر لیبیا پر قیامت ڈھا دی گئی، کرنل معمر قذافی کو خاندان سمیت قتل کر دیا گیا؟ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ عراق میں کہاں ہیں وہ کیمیائی ہتھیار یا تباہ کن ہتھیار جن کی وجہ سے صدام حسین کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی؟ کوئی ہے جو بتا سکے کہ شام کو کیوں کھنڈر بنایا گیا، لبنان اور یمن کو کیوں کھنڈر بنایا گیا ہے؟ کوئی ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ ایران جب مذاکرات پر امریکہ کے ساتھ بیٹھے گا، مذاکرات ہوں گے، کوئی معاہدہ ہوگا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، نیتن یاہو اور ٹرمپ دوبارہ ایران پر حملہ آور نہیں ہوں گے؟ کوئی ایک ملک، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک شخص اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور حقیقت یہی ہے کہ آج ٹرمپ اور نیتن یاہو کے رحم و کرم پر ہے یہ دنیا، کتنی غیر محفوظ ہے یہ دنیا، اور یہی حقیقت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایران نے تاریخ کا رخ بدلا ہے اپنی لازوال، بے مثال اور باکمال مزاحمت سے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔